بخاری شریف کی ایک حدیث سناؤں آپ کو کہ مومن کا مزاج کیا ہونا چاہیے، صرف اس کو سمجھ لیں آپ، مومن کا مزاج کیا ہونا چاہیے۔ صحابہ علیہ رضوان حضور کے ساتھ، مدینہ طیبہ کا پر نور ماحول ہے اور صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہیں کس پر؟ دراز گوش لمبے کان والا جانور، خچر یا گدھا جس کو کہتے ہیں، اس پر حضور سوار ہیں۔ وہ کتنا خوش بخت ہے جو حضور کی سواری بنا ہوا ہے، حضور سوار کر حضور تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا۔ منافق نمازی ہوتا ہے، منافق روزے دار ہوتا ہے، منافق قاری ہوتا ہے، منافق حافظ ہوتا ہے، منافق حدیث پڑھے گا، منافق مسجد بنائے گا، سارے کام کرے گا، مگر رسول اللہ کا ادب نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے گا، کسی کی مسجد کی تعمیر دیکھ کر، کسی کا قرآن پڑھنا دیکھ کر، کسی کا حدیث پڑھنا دیکھ کر، کسی کا جبہ قبہ دستار دیکھ کر بندہ مومن کو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ متاثر ہونے کے لیے معیار یہ کہ وہ رسول اللہ کا ادب کرنے والا ہو۔ تو اب عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، حضور گدھے پر سوار ہیں دراز گوش پر۔ اب اس کو دل میں تو بغض رسول تھا، اب اس کو اس نے ظاہر کیسے کیا؟ اس نے ایسے اپنی ناک پہ نا ہاتھ رکھ لیا، ایسے ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگا کہ واللہ لقد آذانی نتن حمارک، کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا یہ جو دراز گوش ہے، جو گدھا مبارک ہے آپ کا، آپ کی جو سواری ہے، اس کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اصل میں اسے حضور کا آنا پسند نہیں تھا، وہ حضور سے منسوب چیز کی بے ادبی کر رہا تھا، کہتا ہے کہ مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو تو کچھ نہیں کہا نا، الفاظ پہ غور کریں، اس نے حضور کو کچھ نہیں کہا، اس نے حضور کی صفات کو بھی کچھ نہیں کہا، حضور کے کمالات، حضور کے معجزات، حضور کے علوم، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ صرف کیا کہا؟ اس نے کہا جس گدھے پر، جس سواری پہ آپ سوار ہیں نا، مجھے اس سواری سے بدبو آ رہی ہے۔ تو پھر جواب کس سے پوچھیں؟ طاہر القادری سے پوچھیں، ذاکر نائک سے پوچھیں، بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے کے دیکھیں، اصحاب صفہ سے پوچھیں، صدیق اکبر سے پوچھیں، فاروق اعظم سے پوچھیں، اور ہاں عبداللہ ابن رواحہ سے پوچھیں۔ کون ہے ساتھ میں؟ حضور کے ساتھ صحابہ ہیں، ان میں عبداللہ ابن رواحہ بھی ہیں۔ ابھی رسول اللہ موجود ہیں، فتویٰ لینے کے لیے ابھی کائنات میں اور مفتی نہیں بیٹھے، صرف حضور جلوہ فرما ہے، امام الانبیاء جلوہ فرما ہے۔ پوچھنا تو مسئلہ حضور سے تھا، حضور یہ گستاخی کر رہا ہے میں کیا کروں؟ نہیں نہیں، عشق پوچھتا نہیں ہے، عشق بے باک ہوتا ہے، عشق اپنے راستے خود منتخب کرتا ہے، ادب جو ہے وہ اپنی منزلیں خود طے کرتا ہے۔ جب اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی بے ادبی کی، حضور سے نہیں پوچھا، عبداللہ ابن رواحہ نے خود سے جواب دیا، اور جواب ایسا دیا کہ خدا کی قسم یہ جواب صرف عاشقوں کو ہضم ہوتا ہے اور انہیں کے منہ سے سجتا ہے، ان کے منہ پر یہ جواب آ نہیں سکتا۔ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی بے ادبی کی ہے، تو کہتے ہیں اس سے بدبو آتی ہے۔ ابھی اس نے سواری کی بے ادبی کی تھی، لیکن آپ نے اس کو کہاں پہنچایا؟ عبداللہ ابن رواحہ نعت گو شاعر صحابی حضور کے کہتے ہیں واللہ بات آگے کیا کرنی ہے، لیکن قسم رب کی کھا رہے ہیں۔ بات کیا کرنی ہے، بات بھی سنیے گا، لیکن قسم پہلے رب کی کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم لبولی حماری رسول اللہ، لبولو حماری رسول اللہ، حضور کا سواری کا جانور نہیں، سواری کے جانور کا پیشاب، سواری کے جانور کا پیشاب۔ آپ فرمانے لگے تو نے حضور کے سواری کے جانور کی بے ادبی کی، میں کیا کہتا ہوں؟ واللہ سامنے تھا کون؟ ایک دفعہ یاد کرا دوں آپ کو، سامنے کون تھا؟ مسجد نبوی کا نمازی کون تھا؟ آپ کو بات ہضم ہو بھی رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے بڑی اونچی بات جا رہی ہے۔ کون تھا؟ مسجد بھائی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، اسلام کا نام لیوا، قرآن پڑھنے والا، مدینے کا رہنے والا، لیکن حضور کا بے ادب۔ صحابہ نے معیار اس چیز کو نہیں بنایا کہ یہ تو روزانہ ہمارے ساتھ نماز میں حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، صحابہ نے یہ معیار نہیں بنایا مدینہ منورہ
کا رہنے والا ہے. صحابہ نے یہ معیار نہیں بنایا کہ اس کی داڑھی بھی ہے, پگڑی بھی ہے, اس کا جبہ بھی ہے, لیکن صحابہ نے جس چیز کو معیار بنایا اس کو سمجھے. صحابہ نے کہا یہ بیعت بھی کر رہا ہے. اب کیا کہتے ہیں, واللہ خدا کی قسم لبول حماری رسول اللہ اطیب ریحا منکا, اے عبداللہ ابن ابی, یہ رسول اللہ کے جس کی جو سواری ہے اس کا پیشاب بھی تیرے بدن سے بہت اعلیٰ ورفع ہے. تیرے بدن میں خوشبو لگے تب بھی تیرا بدن ایسا نہیں ہو سکتا جیسے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دراز گوش مبارک کا پیشاب ہے. یہ ہے مزاج عشق, یہ اہل سنت کا عقیدہ.